کے رسول کے زمانے میں ایک آدمی آئے، سوچو ان کے پاس بڑی بلڈنگیں نہیں تھی، ان کے پاس بڑی مسجدیں نہیں تھی، ان کے پاس بڑے رہنے کے گھر نہیں تھے، بڑی کاریں نہیں تھی، لیکن ان کا ایمان، ان کا دل بہت بڑا تھا۔ ایک صحابی آئے، ایک آدمی آئے، حدیث میں صحابی نے آدمی جا رجل الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے باہر سے آدمی آیا، اللہ کے رسول کے 10 گھر 9 گھر آدمی کو بھیجے، جا کے دیکھو۔ عائشہ کا گھر گیا، صفیہ کے گیا، زینب کے گیا، دوسرے ام سلمہ کے گھر گئے، سب کے گھر کو گئے۔ کیا خیال ہے آپ کو کیا ملا ہوگا گھر میں؟ ہماری عورتیں آج شکوے شکایتیں کرتی، فریج بھر کے رہتا، ہمارے بچے شکوے شکایتیں کرتے، گھر کے سامنے گاڑیاں ٹھہری ہوئی رہتی، آج ہمارے بڑے لوگ جو ہے نا ٹینشن میں رہتے، اللہ کے فضل سے بینک میں پیسے بڑے ہوئے رہتے۔ اس کے حدیث میں ہے کہ کون جاتا یہ جاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جواب، ان کے پاس جواب آیا، ما فقلنا نساؤہ ما معنا الا الماء، اللہ کے رسول آج رات میں سوائے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، پورے گھروں میں اللہ کے رسول کے صرف پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی سکون سے جیتے تھے، سکون سے رہتے تھے، سکون سے سو جاتے تھے۔ کل کی بات کل دیکھیں گے، چاہتے تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیتا تھا، لیکن جب سونا آیا تو پھر جھگڑے شروع ہوتے، پھر فساد شروع ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے، کون ہے جو اس آدمی کی آج مہمان نوازی کرتا؟ آج رات ایک انصاری اٹھے، بولے میں، میرا حال یہ ہے اور ہماری امت کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی پڑوسی آ جائے اور اس کو کھانا گھر کو لے کے جانا ہے تو ٹھہرو بھائی تھوڑا بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں، بولتے فون کرتے، ایسا ہے ہمارے چچیرے بھائی آئے، تائرے بھائی آئے، سگے بھائی آئے، ان کو رات میں کھانا وانا کچھ بھی نہیں ہے، نہیں لانا، خلاص۔ یہ ہماری امت، سگے بھائیوں کو، یہ دوسروں کی تو دور کی بات ہے، نہیں لا سکتے، ہم نہیں لے کے جا سکتے، ہمارے بیویاں تیار نہیں ہیں، نیو جنریشن تیار نہیں ہے، موبائلوں پہ بڑھنے والی یہ الفا جنریشن تیار نہیں ہے۔ اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیویوں کو سکھاؤ زندگیاں کیسے چلیں گی، گھر کیسے چلیں گے، گھر کیسے چلیں گے۔ جبکہ میں میرے آنکھوں سے دیکھا، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، مہمان آ گئے رمضان میں 12 بجے 10 لوگ آ گئے سفر سے، 12 بجے رات کو ہمارے عورتوں کو، بہنوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، خالوں کو ہم بولتے کہ بھئی ہمارے پاس وہ سفر سے جاتے جاتے 10 مولانا لوگ آ گئے گھر کو، 12 بجے رات کو اٹھ کے سحری کی پکوان کر دیتے تھے وہ لوگ۔ ہم نے دیکھا یہ چیزوں کو، 12 بجے رات کو اٹھ کے وہ لکڑیوں کا چولہا شروع ہو گیا۔ عزت تھی، برکت تھی، انسانیت تھی، ایمان تھا، لوگ عزت کرتے تھے مسلمانوں کے نام سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، وہ صحابی کو انہیں نام تک نہیں ہے، چونکہ گمنام آدمی، اللہ کے رسول یہ فضیلت میرے کو ملے گی، لے کے چلے گئے۔ آپ کیا سمجھے وہ بڑے مالدار آدمی تھے، پیسے والے تھے؟ ایسا ہے، لے کے چلے گئے، لے کے جا کے بیوی کو بلا کے بولے، دیکھو بھائی مہمان آ گیا ہمارے پاس، ان کو کھانا کھلانا ہے، ما معنا الا عشاء صبیان، 3-4 بچے ہیں گھر میں، ان کو کھلانے کے لیے بقیہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ اور میرے کو بھوکا سونا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، الا قوت صبیانی، بچوں کا۔ دونوں بولتے اب دیکھو بھائی اب کیا کرنا، مہمان کو جاؤ بھی جاؤ، نہیں ہوتا ہمارے سے نکلو یہاں سے، بلکہ بھگا دینا آسان تھا، لیکن ایمان، لیکن اخلاق، انہوں بولتے ایسا کرو بچوں کو کچھ تو بھی کر کے سلا دو، اور ہم لوگ کیا کریں گے، کھانے کے جیسا تسنو، مطلب تکلف، شو کریں گے کہ ہم کھا رہے بول کے۔ بعض دفعہ اس میں اور بھی چیزیں اضافہ کی گئی، میں حدیث میں چیزیں نہیں ہیں کہ چراغ بجھا دیے وغیرہ، ایموشنل بنانے کے لیے بھی بہت سے قصہ لمبا ہے وہ، لیکن حدیث میں اتنا ہے۔ تو بولے کہ بچوں کو سلا دو، اور کھانے کے وقت اسبحی سراجی، چراغ جو ہے نا فی سراجی، چراغ بجھا دو، ہم لوگ کھائے جیسا کریں گے، تو وہ تو ایسا کر لیے، لیکن ان کا واقعہ قیامت تک کے لیے باقی رہ گیا۔ جب بھی آیت پڑھی جاتی اس آیت کے ساتھ یہ قصہ ذکر کیا جاتا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل اور ایمان اس سے زندہ ہوتے رہے ان کی قربانی کی وجہ سے۔ گئے صبح میں تو اللہ کے رسول نے کہا، واللہ اعجب بصنیعکم اللیل، رات میں جو تم لوگ کرے اللہ اس سے بہت خوش ہو گیا۔ فباتا طاویان، حدیث میں ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو سلائے اور یہ لوگ بھی اپنے پیٹ پہ کچھ بھی کھائے بغیر پیٹ پکڑ لے کے سو گئے تھے۔ تو صبح میں جب گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ضحک اللہ علیک، اللہ خوش ہوا، مسکرایا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی کو معلوم کیسے ہوتا وہ سب، من فعالکما، تمہاری یہ حرکت جو رات میں تم کرے، اس کے بعد وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ آیت نازل فرمائیں کہ وہ لوگ ہیں جو اپنا نقصان کر کے دوسروں کا فائدہ کرتے ہیں، تو کیا فائدہ ان لوگوں کا، ان کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ بولے وہی آخرت میں کامیاب ہے، وہ اصل کامیابی ہے۔